اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین سرزمین نجف اشرف سے پیغمبر اسلام کی ولادت کے سلسلے میں آج تیسرا پروگرام لے کے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک عام طور پہ سوال کیا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام کو کن خواتین نے دودھ پلایا تھا، پیغمبر کی رضاعت کن خواتین نے کی تھی، کن کن خواتین نے پیغمبر اسلام کو دودھ پلایا تھا۔ سب سے پہلے جناب سیدہ آمنہ نے، جو پیغمبر اسلام کی والدہ تھی، انہوں نے چند روز آپ کو دودھ پلایا۔ بعض روایات میں 7 دن اور بعض روایات میں 9 دن آپ نے اپنے لخت جگر پیغمبر اسلام کو دودھ پلایا۔ پھر ان کا دودھ خشک ہو گیا جناب عبداللہ کی وفات کی وجہ سے، تو پس سب سے پہلی وہ خاتون کہ جس نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا وہ آپ کی والدہ ماجدہ ہے۔ دوسری وہ خاتون کہ جس نے رسول اسلام کو دودھ پلایا وہ ابو لہب کی ایک کنیز ہے کہ جس کو ابو لہب نے آزاد کر دیا تھا، اور اس کے بعد اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، اور رسول اسلام سے پہلے اسی کنیز نے حضرت جناب حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ تیسری خاتون حلیمہ السعدیہ ہے کہ جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ دودھ پلایا تھا، اور راویوں نے اور مورخین نے لکھا ہے کہ جناب عبد المطلب نے حلیمہ سے کہا تھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں بنی سعد کی ایک عورت ہوں۔ پوچھا جناب عبد المطلب نے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا حلیمہ میرا نام ہے۔ تو اس وقت آپ نے کہا بخن بخن سعد و حلم، کہ سعد اور حلم یہ 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جو اس جن میں عزت بھی ہے، سعادت بھی ہے اور ابدی عزت ہے، اس میں میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ کے اندر یہ دونوں خصلتیں موجود ہیں۔ کہا اے حلیمہ میرا ایک یتیم بچہ ہے کہ جس کو میں نے بنی سعد کی خواتین کے سامنے پیش کیا کہ اس کو دودھ پلائیں، لیکن کسی نے اس کو قبول نہیں کیا، سب نے انکار کر دیا کہ کیونکہ یہ یتیم ہے اور یتیم میں کسی قسم کی کوئی خیر نہیں ہوتی، جیسے کہ خرافات لوگوں کے اندر موجود ہیں۔ فَهَلْ لَكِ أَن تَرْضَعِيهِ فَأَسَىٰ أَن تَسْعَدِي بِهِ، کیا آپ اس کے اوپر راضی ہیں کہ آپ میرے اس یتیم بچے کو دودھ پلائیں؟ فَاسْتَجَابَتْ لَهُ، تو جناب حلیمہ سعدیہ نے اس کو قبول کیا، اور روایت میں ہے کہ وَقَدْ مَلَأَ اللَّهُ تَعَالَى قَلْبَهَا حُبًّا مَوَدَّةً لَهُ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جناب حلیمہ سعدیہ کے دل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے پر کر دیا تھا۔ اتنی زیادہ جناب حلیمہ سعدیہ کو پیغمبر اسلام سے محبت ہو گئی تھی۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ خواتین کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں کسی قسم کی کمی اور کوتاہی نہیں کی اور اپنی گود میں لیا تھا، ان میں ایک خاتون ام ایمن ہے کہ جس کو رسول اسلام اپنی ماں کہہ کے پکارا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے ام ایمن امی بعد امی، کہ ام ایمن میری ماں کے بعد میری سگی ماں گویا کہ شمار ہوتی ہے۔ اور رسول اسلام نے یہ فرمایا تھا کہ ام ایمن وہ خاتون ہے کہ اگر کوئی جنتی خاتون کے ساتھ عقد کرنا چاہتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ ام ایمن کے ساتھ عقد کرے۔ تو اس قسم کی پاکیزہ اور عفیف اور پاک دامن خواتین کے ہاتھوں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہوئی۔ اسی سلسلے کی مزید گفتگو آئندہ آنے والی اقساط میں بیان کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔